हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गेस्टुलेशन। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में ये तीसरा स्टेज है और इससे पहले दो स्टेजेस हमने पढ़े थे, एक क्लीवेज और दूसरा ब्लास्टूला स्टेज था। ये तीसरा है। इसमें हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो के अंदर 3 जर्म लेयर की फॉर्मेशन। गेस्टुलेशन शुरू करने से पहले यहाँ इस डायग्राम की तरफ आ जाए। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस सिस्टम में ये ओवल शेप्ड के 2 ओवरीज है। इन 2 ओवरीज में से किसी एक से हर महीने एक एग रिलीज़ होकर, यानी यहाँ से ओवम रिलीज़ होकर यहाँ फिलिपिन ट्यूब में आती है। इस फिलिपिन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहा जाता है। ये एग जब यहाँ आती है, अगर उसी वक्त स्पर्म बाहर से आकर यहाँ पहुँच जाए तो एग और वो बाहर से आया हुआ स्पर्म आपस में इस फिलिपिन ट्यूब के अंदर फ्यूज़ हो जाएंगे, जिसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, और ज़ायगोट बन जाएगी। ज़ायगोट फिलिपिन ट्यूब में बनकर आगे मूवमेंट करते हुए यह इस यूट्रस में पहुंचेगी। यूट्रस का अंदरूनी लेयर एंडोमेट्रियम कहलाता है। वह ज़ायगोट यह एंडोमेट्रियम में अपने आप को इम्प्लांट कर जाएगी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ायगोट का फिलिपिन ट्यूब से यह यूट्रस पहुंचना और फिर यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर में अपने आप को इम्प्लांट करना, ये तकरीबन 1 वीक का टाइम लेता है या कुछ ज़्यादा। अब यहाँ आ जाए 1 से 2 हफ्ते के दौरानिया में तकरीबन ये ब्लास्टूला का स्टेज कंप्लीट हुआ था। ब्लास्टूला के स्टेज में जिस तरह हमने पढ़ा था, इसको मैमल्स में ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इस स्टेज को सबसे बैरूनी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है ये। इसको हमने नाम दिया था आउटर सेल मास या ट्रोपोब्लास्ट। इस ट्रोपोब्लास्ट के अंदर एक तरफ ग्रुप ऑफ सेल्स इनर सेल मास, या इसको हमने नाम दिया था एम्ब्रियोब्लास्ट। ये कैविटी भी बनी थी, फ्लूइड फेल्ड कैविटी है। अच्छा, तो एम्ब्रियो की स्टेज या ब्लास्टोसिस्ट से हम आगे गेस्टुलेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे, और यहाँ से ये जो इनर सेल मास है, जो 20 से 30 सेल पर मुश्तमिल एक ग्रुप है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। गेस्टुलेशन का प्रोसेस सारे का सारा इसी के अंदर मुकम्मल होगा। तो ये सेल्स यहाँ पर एक तरफ मौजूद है और इर्रेगुलर है, यानी कोई अरेंजमेंट इनमें मौजूद नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेज में ब्लास्टूला जैसे ही गेस्टूला में कन्वर्ट होती है, तो गेस्टूला में ये ग्रुप ऑफ सेल्स इस शक्ल में तब्दील हो जाएंगे, यहाँ पर दरमियान में आ जाएंगे, और दूसरा ये कि 2 लाइनों में तकसीम हो जाएंगे, 2 लाइनें बना लेंगे। तो यहाँ तरतीब मौजूद है, इनमें अरेंजमेंट मौजूद है। इस तरतीब को हम एम्ब्रियो डेस्क कहते हैं। दोनों लाइनों को हम कंबाइन एम्ब्रियो डेस्क कहते हैं। तो पहले गेस्टुलेशन में ये तब्दीली आ गई कि एक तरतीब बन गया इनर सेल मास का। फिर आगे ऊपर वाले को हम कहेंगे, ये ऊपर वाला लेयर जो है एपीब्लास्ट कहलाता है, यानी ऊपर वाले सेल, ईपी का मतलब है ऊपर, और नीचे वाला लाइन हाइपोब्लास्ट कहलाता है। साथ ही ये ऊपर का सेल्स का जो लाइन है, ये डिवाइड होते जाएंगे और नए सेल बनेंगे। ये नए सेल दोनों तरफ यह एक सेमी सर्कुलर एक दायरा बना लेंगे, इस तरह यहाँ से यहाँ तक। तो पूरा एक कैविटी बन जाएगी, और नीचे हाइपोब्लास्ट के सेल भी डिवाइड होंगे और वो भी इस तरफ एक सेमी सर्कुलर दायरा बना लेंगे। तो 2 कैविटीज़ बन गई अंदर। आप तस्वुर कर लीजिए, एक बाल था, इस बाल को हमने दरमियान में काटा। जो सामने का आधा हिस्सा था उसको हमने रिमूव किया, और जो पिछला आधा हिस्सा था वह कटा हुआ जगह, बाल का पिछला हिस्सा, उसकी कटी हुई दरमियान वाली कटी हुई जगह को हमने अपने सामने रखा है, और ये डिस्कशन अभी कर रहे हैं। ये सबसे बैरूनी बाल का कवरिंग है, ये ट्रोपोब्लास्ट। इसके अंदर ये डिस्कशन हो रही है आज। तो एपीब्लास्ट की भी एक कैविटी बनती है और हाइपोब्लास्ट की भी एक कैविटी बनती है। एक कैविटी ऊपर और एक कैविटी नीचे। ऊपर वाली कैविटी को हमने नाम दिया एमनियाटिक कैविटी, और इस कैविटी में जो फ्लूइड मौजूद होता है
اس کو کہتے ہیں امنیاٹک فلوئڈ. ہائپوبلاسٹ والی کیوٹی کو ہم یا کیوٹی کہیں گے یا یاک سیک کہیں گے، یا کی ایک تھیلی. اچھا، پھر نیکسٹ اسٹیپ کی طرف آ جائے تو اس میں اور بھی تبدیلیاں آ جائیں گی. اس میں اوپر والے کو ایپیبلاسٹ ہم نے کہا تھا یہ، اور نیچے جو ہے یہ ہائپوبلاسٹ کہلاتا ہے. پھر اوپر والے کو ہم یہاں ایکٹوڈرم کہیں گے، یعنی ایپیبلاسٹ کو یہاں ہم کہیں گے ایکٹوڈرم، اور ہائپوبلاسٹ کو ہم نام دیں گے اینڈوڈرم. اس کا مطلب ہے کہ 2 لیئرز کی فارمیشن تو اکر ہو گئی، ایپیبلاسٹ اور ہائپوبلاسٹ چینج ہو گئی ایکٹوڈرم اور اینڈوڈرم میں. کہانی باقی ہے میزوڈرم کی. اس سے پہلے اس سٹیج میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایکٹوڈرم یا یہ اوپر والے جو سیلز ہیں، یہاں سے ایک لکیر بن جائے گی، آگے نکلے گی، یہاں تک پہنچی ہے. یہ لکیر پریمیٹو سٹریک کہلاتا ہے. یہ ایکٹوڈرم سے یا اس کے ڈویژن سے ایک یہ لکیر بنا، یہ اوبرا ہوا ایک لکیر ہوگا، یاد رکھنا. یہ سٹریک لکیر کہلاتا ہے. یہ پریمیٹو سٹریک بنا اور یہ اوبرا ہوا ایک لکیر ہے. مطلب یہاں سیلز کی گیدرنگ زیادہ ہوئی ہے اس لکیر میں، اسی وجہ سے یہ اوبرا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس لکیر کے آخر میں یہ جگہ تھوڑا سا کھلا ہوا یا براڈ ہے، اور یہ جو ہیڈ لائک سٹرکچر ہے یہ پریمیٹو نوڈ کہلاتا ہے. یہ بھی سیل سے بھرا ہوا ہے. تو 2 نئے ورڈز ہم نے ایڈ کیے اس اسٹیپ میں. پریمیٹو سٹریک یہ لکیر بھرا ہوا سیل سے، اور اس کا آخری وہ براڈ جگہ پریمیٹو نوڈ. پھر یہاں آ جائے نیکسٹ ایکٹوڈرم اپنی جگہ، اینڈوڈرم یہاں اسی طرح اپنی جگہ. یہ پریمیٹو سٹریک جو تھا اس میں چینج آ جائے گا. یہاں چینج کچھ اس طرح سے ہوگا کہ درمیان سے یہ بھرا ہوا پڑا تھا سیل سے، یہ ایک نالی بن جائے گی، اور درمیان سے یہ سیلز آدھی اس طرف آ جائیں گے اور آدھی اس طرف چلے جائیں گے. یعنی یہ سیلز تقریباً آدھے ایک طرف ایک اور ابھرا ہوا لکیر بنا لے گا، اور آدھے اس طرف آ کر ایک اور ابھرا ہوا لکیر یہاں بنا لے گا. یعنی 2 لکیر ابھی ابھرے ہوئے اس طرف اور اس طرف بن جائیں گے، اور درمیان والی یہ جگہ جو بھرا ہوا تھا سیل سے اوپر، یہ ابھی ایک نالی سی بن جائے گی. اب اس نالی کو ہم سٹریک نہیں کہیں گے بلکہ پریمیٹو سٹریک کی جگہ اب ہم گروو کہیں گے. یہ ایک گروف بن گیا، یہ ایک کڈا بن گیا. اور اس سٹریک کا جو ہیڈ تھا جو وہ بھی سیل سے بھرا تھا ادھر، یہ پریمیٹو نوڈ کہلاتا تھا. اب یہ اندر سے ایک کڈا بنا اور اس کو ہم پریمیٹو پیٹ کہیں گے. نوڈ کی جگہ اب ہم پیٹ کہیں گے. تو یہ 2 چینجز آ گئی اس سے، اس میں یہ 2 چینجز آ گئی. ایک تیسری تبدیلی، یہ جو سیل درمیان سے خالی ہو رہی تھی، یعنی یہ جگہ خالی کر رہی تھی، کچھ ایک طرف جا رہی تھی کچھ دوسری طرف، تو کچھ سیلز یہاں نیچے آئیں گے. یہ ریڈ کلر کے میں نے ایکٹو اور اینڈوڈرم کے درمیان یہ جو میں نے ریڈ کلر کی ڈرا کی ہے درمیان میں، یہ اوپر سے اترے ہے یہاں پہنچے ہیں. اچھا، پھر یہاں آ جائے، یہ جو نیچے سیلز آئے ہیں ریڈ کلر کے درمیان میں موجود ہیں، یہ نوٹو کارڈ بنا لیں گے. درمیان والے جو ان میں درمیان والے ہیں یہ نوٹو کارڈ بنائیں گے. یہ نوٹو کارڈ اگرچہ ڈائیگرام میں ایک دائرہ نظر آتا ہے، لیکن یہ ایک پورا سائلنڈر ہوتا ہے، ایلانگیٹڈ اسٹرکچر ہے، لیکن ڈائیگرام میں ہمیں صرف ایک دائرہ نظر آتا ہے. تو یہ نوٹو کارڈ بنا لیں گے، اور یہ مزید ڈیوائڈ ہوتے جائیں گے، اور ایک سینڈوچ میں جس طرح اوپر ایک لیئر ہے نیچے ایک لیئر ہے، اور یہ درمیان والا ریڈ کلر کا لیئر بھی، یہ سیلز تقسیم ہو کے آگے بڑھتے جائیں گے، اور ایک تیسرا لیئر بھی درمیان میں بنتا جائے گا. تو یہ تیسرا لیئر ہے میزوڈرم بنے گا. پہلے سے 2 موجود تھے اور یہ تیسرا بھی بن گیا. یہ 3 لیئر فارمیشن اکر ہوتی ہے انر سیل ماس سے یا ایمبریوبلاسٹ سے، اور اس کو کہتے ہیں گیسٹرولیشن یا 3 لیئر فارمیشن. اب جنرلی ڈسکس کرتے ہیں کہ ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم اور میزوڈرم اور ان کے فیوچر میں جو کام ہے. ایکٹوڈرم سکن بناتا ہے اور ساتھ ہی نروس سسٹم، سکن اور نروس سسٹم بنانا. اچھا، پھر ہے اینڈوڈرم. انٹرنل لائننگ جتنے ہوتے ہیں یا ایپیتھیلیل لائننگ جن کو کہتے ہیں،
یہ سارے کے سارے انڈوڈرم سے مل کر بنتے ہیں. انٹرنل لائننگ یہ ہوتے ہیں کہ ہمارا ریسپائریٹری جو سسٹم ہے یا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے یا ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم ہے، تو ڈائجسٹیو سسٹم میں یا ریسپائریٹری میں کوئی بھی ہو، لیکن اس کے اندر جو پائپ لائن ہوتی ہے وہ پائپ لائن اندر سے جس ٹیشو سے بنی ہوتی ہے اس کو ایپیتھیلیل ٹیشو کہا جاتا ہے، اور وہی لائننگ ایپیتھیلیل لائننگ کہلاتی ہے. یہی ایپیتھیلیل لائننگ انڈوڈرم سے مل کر بنی ہوتی ہے. اچھا، باقی ان دونوں کے علاوہ سارے کا سارا جو کچھ بھی ہے جسم، یہ پورا میزوڈرم سے مل کر بنا ہے. ریمیننگ آل یعنی اسکین نرو سسٹم اور ایپیتھیلیل لائننگ کے علاوہ باقی پورا جسم میزوڈرم سے مل کر بنا ہے. اس کے علاوہ امنیاٹک کیوٹی کے بارے میں ہم نے کہا، تو اس کیوٹی کا کام فیٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی اگر فیٹس جب ماں کے یوٹرس میں ہوتا ہے، اب اگر باہر سے کوئی شاک مل جاتا ہے تو اس شاک کو سے یہ فیٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے امنیاٹک کیوٹی. کورین میزوڈرم ایکسٹرا میزوڈرمل سیلز اور ٹروپوبلاسٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے. کورین ایک اور لیئر ہے، اور یہ دو یعنی ایکسٹرا میزوڈرمل سیل، میزوڈرم کے جو سیلز ہے وہ ٹروپوبلاسٹ اس بیرونی لیئر کے ساتھ مل کر کورین بناتے ہیں، اور یہ گیشیس ایکسچینج میں ہیلپ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ویسٹ ہوتی ہے وہ پلیسنٹا کے حوالے کر کے ماں کے باڈی میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ یاک سیک بھی ہم نے ڈسکس کی. اس میں یاک سیک بلڈ سیلز دے دیتی ہے بنا کے، فیٹس کو مہیا کرتی ہیں. باقی اور بھی ایمبریانک ایکسٹرا ایمبریانک ممبرین ہے، لیکن اس ٹاپک کے اندر ان کو ڈسکس نہیں کریں گے، پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. اور یہ بالکل کنسرن تھی، اسی وجہ سے میں نے ان دو کو مختصراً اس ویڈیو میں ڈسکس کیا. اوکے، تھینک یو.